يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول اور السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ چچا وطنی میں ہم آج موجود ہیں۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب موجود ہیں، جو الحمدللہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ تو آج ہم جو ہے نا وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو لے کے آئے ہوئے ہیں، جو الحمدللہ ہم نے کمپین لانچ کی ہے کہ جیسے کہ اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ختم نبوت خاتم النبیین لکھنا جو ہے نا وہ قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ہے نا وہ حافظ صاحب سے سوال کریں گے۔ حافظ صاحب ہمیں بتائیں کہ جو ہے ختم نبوت کا ایشو اور مسئلہ اٹھانا اور لوگوں کو اویئرنیس دینا کتنا اہم اور لازمی ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ بھائیوں کا، خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ آپ نے یہ بہت مناسب موقع پر بہت شاندار اقدام کیا ہے قوم کی اویئرنیس کے لیے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ جہاں تک مسئلہ ختم نبوت کا تعلق ہے، ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ جی الحمدللہ۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پر غیر مشروط طور پہ ایمان نہیں رکھتا، جی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ غیر مشروط طور پہ ایمان نہیں رکھتا۔ جی ہماری آئینی حیثیت میں ان لوگوں کو جو ختم نبوت کے چور ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے غاصب ہیں، جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو اپنا نبی بنا لیا، پاکستان کے آئین میں انہیں بہت پہلے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ بڑا مستحسن اقدام ہے سندھ اسمبلی کا بھی، پھر پنجاب اسمبلی کا بھی، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ آئے گا تو آپ کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اس اعتبار سے ہماری یہ اسمبلیاں اور موجودہ گورنمنٹ اور اسمبلی میں بیٹھنے والے تمام ممبران، معزز ممبران، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یقیناً یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، یہ حق رکھتا تھا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے اس کی اسمبلی یہ قرارداد پاس کرتی۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا لائق کے ساتھ تحسین اقدام ہے۔ لیکن میں بہت اصرار کے ساتھ یہ درخواست کروں گا عوام الناس سے بھی اور خواص سے بھی، ذمہ داران سے بھی، یہ صرف قرارداد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس لفظ کو اتنا عام کیا جانا چاہیے کہ انسانوں کے شعور سے ہوتا ہوا یہ لاشعور میں راسخ ہو جائے، اور کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے حاشیہ خیال میں بھی کوئی ایسی بات نہ آئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جسے کبھی کسی صورت میں کسی حیثیت میں نبوت کا حصہ دار بنایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ عوام کی اویئرنیس کا ہے تو میں اس حوالے سے یہ درخواست کروں گا، جہاں تک بھی ہمارا بس چلے، آج کل سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، اور آپ ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس کے جتنے بھی اینگلز ہیں، سب پہ ہم اپنی اولین ذمہ داریوں میں سے اسے ایک اہم ترین ذمہ داری سمجھیں اور لوگوں کو اس پہ اویئرنیس دیں، انہیں آگاہی دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ
جو منکرین ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے، جس قسم کی وہ گھناؤنی تدبیریں کر کے سادہ لو مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی ان خباستوں کا بھی ہمیں پردہ چاک کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور انہیں باقاعدہ اس بات کا پابند قرار دیا گیا ہے آئینی طور پہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، وہ اپنے عبادت کی جگہ کو مسجد نہیں قرار دے سکتے، وہ مسلمانوں کی طرح نماز کے اجتماع کے لیے اذان نہیں دے سکتے، اور وہ جتنے امتیازات ہیں جو مسلم سوسائٹی کے ساتھ خاص ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے آئینی طور پہ یہ ڈکلیئر کر دیے جانے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہ دین کی دعوت بھی اپنی دے رہے ہیں۔ جی، وہ اپنے دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، حالانکہ آئینی طور پہ انہیں اس بات سے روکا گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی، جتنے بھی طبقہ ہے زندگی کے لوگ ہیں، ہم سب ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ان سازشوں سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ وہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان بنا کے اور کبھی کس روپ میں مسلم سوسائٹی میں سروائیو کر رہے ہیں، اور نتیجتاً ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے وہ ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری دنیا کے سنوارنے کے لیے بھی، اور بالخصوص ہماری آخرت کی بہتری کے لیے بھی۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو آپ کی آخرت محفوظ نہیں۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے، ہر چینل پہ، ہر اسٹیج پہ ہمارا ایک اہم ترین موضوع یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس بات سے متنبہ ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور نبوت نہیں ہے، اور یہ امت آخری امت ہے، امت مسلمہ، امت وسط، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، اور جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ ذلی ہوں، وہ بروزی ہوں، وہ یہ ہوں، وہ ہوں، وہ سارے کذاب ہیں، اور کذاب سوائے جہنم کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ان سے جو ہے نا وہ رشتہ داری کرنا کیسا ہے، اور لین دین کاروبار، اس کے حوالے سے میں بزنس میں جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے، چونکہ یہ ایک تحریک ہے، ہمیں یہ بنیادی طور پہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ احمدی کہلانے والے یا مرزا غلام کی نبوت کے جو ماننے والے ہیں، یہ خالی خلی ایک عقیدہ یا نظریہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، اور بیسیکلی یہ دنیا پہ اپنا ہولڈ چاہتے ہیں، یہ دنیا پہ قبضہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی جو پلاننگ ہے، چناب نگر میں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ دن پہلے امریکہ کے اندر بھی گئے ہیں، وہاں پر جا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ کے پاس باقاعدہ ان کا ایک نمائندہ گیا ہے، اور اس نے پاکستان کے خلاف اور مسلم سوسائٹی کے خلاف اس نے واویلا کیا ہے، اور ان کا ہیڈ کوارٹر اب بھی لندن کے نواح میں ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسرائیل میں شاید دنیا کے کسی مسلم ملک کی کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن ان کے وہاں بڑے بڑے سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے قریبی ریلیشنز ہیں۔ تو اگر ہسٹوریکلی تھوڑا سا انہیں اسٹڈی کیا جائے تو یہ صرف ایک عقیدہ یا نظریہ نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ دنیا پہ غلبے کی ایک تحریک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے چونکہ ان کے ساتھ کیا جانے والا کاروبار الٹیمیٹلی وہ اسلام اور مسلمانوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے، جو بھی انہیں پروفٹ ہوتا ہے، جو بھی ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک تحریک کے لوگ ہیں، یہ عام قسم کے غیر مسلم نہیں ہیں، یہ تحریک کے لوگ ہیں۔ بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ جب انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا، تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے جو پہلے کلمہ پڑھتے تھے، بعد میں انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی علیہ السلام کی نبوت کا حصہ دار قرار دیا، تو وہ تو مرتد ہیں۔ اور مرتد وہ واجب القتل ہوتا ہے، اسلامی شریعت کے تناظر میں مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ اس لیے جو کنورٹڈ قادیانی ہیں، ان کے ساتھ تو کسی قسم کا لین دین اور رشتہ داری کرنا دور رہا، اسلام کے نقطہ نظر سے تو انہیں دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ جو پیدائشی احمدی یا قادیانی ہیں، وہ بھی چونکہ ایک تحریک کا حصہ ہیں، اور ان کی ٹوٹل توانائی
احمدیت کو دنیا میں قائم کرنے اور پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کے لین دین سے اور رشتے ناطے سے ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. رشتہ ناطہ کسی صورت میں اگر جائز ہے، یہ ایک تفصیل طلب فقہی بحث ہے، جی جی کسی صورت میں اگر جائز ہے تو وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے، اور اس کی بھی باقاعدہ شرطیں ہیں، کوئی قواعد و ضوابط ہیں. تو چونکہ یہ تو اہل کتاب نہیں ہے، جی بالکل. انہیں اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا، لہذا ان کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ ناطہ شرعی طور پہ کرنا جائز نہیں ہے. اور جو ہے ہمارے علماء کرام ان کو ہم کیا اویئرنیس دیں جو چیچا وطنی کے اندر خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں یا مسجد میں؟ چیچا وطنی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، علماء کرام، اور اس کے علاوہ صرف علماء نہیں، میں سمجھتا ہوں ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جی جی اور اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں تک ہر بندے کے پاس میڈیا ہے. جی بالکل. میں خطیب ہوں تو میرا ممبر میرا میڈیا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا چینل آپ کا میڈیا ہے. تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص چونکہ ممبر و محراب کے جو وارث ہیں یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے اصل محافظ اور وارث ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تقاریر میں، خطبات جمعہ میں، دیگر مجالس میں، تربیت کے جتنے بھی ہمارے مراحل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، عوام الناس کے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا ٹاپک، اور بالکل اس کے ساتھ ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا موضوع، یہ بڑی گہرائی کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ لوگ اس قادیانی تحریک کو محض ایک وہمہ خیال نہ کریں، بلکہ اس کے معلوم و مالی سے پوری طور پہ آگاہ ہوں، انہیں پوری معلومات ہوں کہ یہ دنیا میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پشتیبان کون ہیں، انگریز نے کیسے انہیں کاشت کیا، ان سے کیا کیا مفادات لیے، اور اب دنیا میں اور خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف یہ کس قسم کی گھناؤنی سازشوں میں ملوث ہیں. تو یہ علماء کی اور وارثان ممبر و محراب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہر 2 3 4 ہفتے کے بعد یا اپنی ہر گفتگو کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، اور چند خطبات جمعہ کے بعد بھی اسپیشلی طور پہ اس موضوع کو موضوع بحث بنا کے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے پاس جو ہے وہ پروفیسر حافظ عبدالغفور بابری صاحب خطاب فرما رہے تھے عوام کو اویئرنیس کے لیے، اور علماء کرام کو اور چیچا وطنی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، تو ان کو یہ اویئرنیس دے رہے تھے کہ ختم نبوت کا ایشو اور مسئلہ اٹھانا، ان کو سمجھانا کتنا اہم ہے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول